بابل کا شہر، دو فرشتے اور ایک ایسا راز جو آج بھی پوری طرح سمجھا ہی نہیں گیا۔ ہم سب نے ہاروت اور ماروت کا نام سنا ہے، مگر کیا ان کے پاس جادو تھا یا کچھ اور؟ اگر جادو کفر ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے فرشتے کفر کا علم لے کر زمین پر آئیں؟ کیا سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے دنیا پر حکومت کرتے تھے؟ کیا یہ سچ ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کو شیطانی علم سکھایا، یا یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو صدیوں سے نسل در نسل پیری در پیری پھیلائی جا رہی ہے؟ ہاروت اور ماروت، حقیقت کیا ہے؟ وہ جادوگر تھے یا انسانیت کے محافظ؟ ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارا یہ خوبصورت ساتھ جاری و ساری رہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں دو فرشتوں کا ذکر ہے، ہاروت اور ماروت کا، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کی طرف ایک خاص علم کی صورت میں آزمائش لے کر آئے تھے۔ ایسا علم کہ جس کو عمل میں لا کر بنی اسرائیل میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، مطلب ایسا جادو کرتے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے شروع ہو جاتے، اور ظاہر ہے اس سے پورے معاشرے میں فساد پھیلتا۔ عمومی طور پر یہی واقعہ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف دو فرشتے آئے تھے، ہاروت اور ماروت، اور ان کے پاس جادو کا علم تھا اور وہ بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے آئے تھے۔ جو بھی بنی اسرائیلی وہ جادو سیکھنے آتا، ہاروت اور ماروت اس شخص کو پہلے واضح طور پر بتا دیتے کہ ہم یہاں صرف آزمائش کے لیے آئے ہیں، اس علم کو عمل میں مت لانا کیونکہ یہی تمہاری آزمائش ہے۔ لیکن لوگوں نے فرشتوں سے وہ علم حاصل کیا اور اس کو غلط مقصد کے لیے استعمال کیا، اور پھر اسی واقعے میں کئی اور خرافات بھی جڑ گئیں کہ ہاروت اور ماروت کسی عورت جس کا نام زہرہ تھا اس کے عشق میں پڑ گئے، اور اس عورت کی فرمائش پر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے اور عورت ایک ستارہ بن گئی، اور ہاروت اور ماروت کو بابل کی کسی کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا تا وقت قیامت۔ یہ سب اسرائیلی روایات ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ محض من گھڑت واقعات ہیں، کیونکہ اس طرح کے مضامین قرآن اور احادیث میں کہیں نہیں ملتے۔ یہ واقعہ آپ نے یوٹیوب پر اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ میں کئی بار سنا ہوگا، لیکن آج ہم اس واقعے کو تفصیلی دیکھیں گے۔ اور کیا آیا ایسا ہونا ممکن ہے کہ فرشتے جادو کا علم دنیا پر لے کر آئیں؟ کیونکہ یہ سب ہم سب جانتے ہیں کہ جادو کا علم شیطانی علم ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، اور وہ انسانوں کی نصرت کے لیے اتر سکتے ہیں، شیطانی علم لے کر نہیں۔ کون سا علم تھا کہ جس کا قرآن شریف میں ہے کہ وہ ہاروت و ماروت کے پاس تھا، اور لوگوں نے ان فرشتوں سے وہ علم سیکھا اور اس کا غلط استعمال کیا؟ اس کی وضاحت کے لیے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کو تسلی سے دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ بنی اسرائیل میں یہ بات شیاطین کی مدد سے مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتنی عظیم و شان سلطنت اور ان کے معجزات نعوذ باللہ جادو کے ذریعے تھے، یعنی سلیمان علیہ السلام جو جنات پر، پرندوں پر، درندوں پر، اس کے علاوہ اتنی وسیع سلطنت پر بادشاہت رکھتے تھے، تو اس کے لیے وہ نعوذ باللہ جادو کا استعمال کرتے تھے۔ اس کے لیے جادو کی انگوٹھی کا بھی ذکر ملتا ہے مختلف روایات میں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اسی کی نفی کی گئی ہے۔ اس آیت کا مفہوم اور خلاصہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ وہ لوگ یعنی بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے پڑ گئے کہ جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو نہیں کیا، بلکہ شیطان ہی جادو یعنی کفر کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ اور دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر ایک علم نازل کیا گیا اور انہیں شہر بابل میں بھیجا گیا، اور وہ لوگوں کو اس وقت تک نہ سکھاتے جب تک کہ وہ اس کی فتنہ کے بارے میں نہ بتا دیتے کہ اس کے باوجود لوگوں نے ہاروت اور ماروت سے علم سیکھا اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے لگے، اور جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس ایسے یہ بات بھی واضح ہے کہ جادو صرف ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے کسی کو نقصان پہنچانے میں، وگرنہ کسی کو نقصان اور کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا مکمل اختیار صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کے پاس ہے۔ اب اس آیت کو تفصیل سے دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ کیا واقعی ہاروت اور ماروت کو جادو کا علم دے کر نیچے بھیجا گیا تھا؟ جس شہر میں ہاروت اور ماروت کو بھیجا گیا تھا اس شہر کا نام قرآن شریف میں بابل آیا ہے۔ بابل عراق کے ایک قدیم شہر کا نام ہے، اور آج کل اس علاقے کا نام غالباً ہلا ہے۔ اس شہر نے 1800 قبل مسیح سے لے کر 600 قبل مسیح تک اپنا عروج دیکھا۔ جو لوگ تاریخ کا ذوق رکھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ بیبلونین تہذیب اسی بابل شہر سے نکلی ہے، اور یہ اپنے دور کے انتہائی ایڈوانسڈ شہر تھا۔ اسی شہر میں بہترین حکومتی سسٹم تھا،
روڈز، پل اور پبلک بلڈنگز، اس کے علاوہ سائنس کے میدان میں بھی اہل بابل نے کافی کام کیا۔ قدیم دنیا کے عجوبوں میں سے ہینگنگ گارڈن بھی ایک عجوبہ شمار کیا جاتا تھا، اور ہینگنگ گارڈن بابل شہر میں ہی واقع تھا۔ بابل شہر اپنے آپ میں ایک تاریخ رکھتا ہے، لیکن اس پر پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج فی الحال ٹاپک پہ رہتے ہیں۔ اس ایسے ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد جو بھی معجزات تھے یا پھر جو بھی طاقتیں تھیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تھیں۔ اس میں کسی قسم کے سحر یا جادو کا عمل دخل نہیں تھا، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ جادو کا علم شیاطین کرتے تھے، اور اسی آیت میں جادو کو کفر کہا گیا ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ فرشتوں کو جادو یعنی کفر دے کر زمین پر بھیجا گیا تھا؟ اور اگر جادو نہیں تھا تو وہ کون سا علم تھا کہ جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے؟ کئی علماء کے نزدیک وہ علم جادو کا تھا، اور صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے فرشتوں کے ذریعے زمین پر بھیجا گیا تھا۔ اس آیت میں فرشتوں کو دیے جانے والے علم کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے، بلکہ لفظ انزل آیا ہے، یعنی فرشتوں پر اتارا گیا یا نازل کیا گیا۔ تو اس آیت کے شروع میں چونکہ جادو کا ذکر ہے، تو اس لیے علماء نے یہاں انزل سے مراد جادو لیا ہے۔ یہ ان کی اپنی ایک کاوش ہے، ان کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے، لیکن اس آیت سے وضاحت ہو رہی ہے کہ جادو کا علم کفر ہے۔ تو کامن سینس کی بات ہے کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جادو کا علم نہیں بھیجیں گے۔ اس لیے کئی علماء اس بات کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جادو چونکہ کفر ہے، اس لیے یہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہو سکتا، بلکہ جو فرشتوں پر نازل کیا گیا جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے، اس سے مراد ایک ایسا علم تھا کہ جس کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا تھا اور برا بھی۔ اور فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت جب انسانوں کو وہ علم دیتے تو ساتھ ہی وضاحت فرما دیتے کہ اس کا اچھا استعمال کیا ہے اور برا کیا ہے، اور اس میں تمہاری آزمائش ہے، اور اس کو برے کے لیے بالکل بھی مت استعمال کرنا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آج کے دور میں موبائل فون کو ہی لے لیں، اس کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ جس طرح موبائل فون فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال سے اچھا یا برا بناتا ہے، اسی طرح وہ علم بھی جادو یا سحر نہیں تھا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، بلکہ وہ ایک ایسا علم تھا کہ جس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا۔ اس آیت مبارکہ کی یہ تشریح کافی حد تک درست بیٹھتی ہے، لیکن اس میں پھر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے چونکہ مکلف نہیں ہیں، اس لیے وہ انسانوں کی طرف پیغام تو لا سکتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 97 اور سورہ الشعراء آیت نمبر 193 میں ذکر ہے، یعنی انبیاء پر وحی آتی ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں یعنی مسلمانوں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی نصرت کے لیے زمین پر اتر سکتے ہیں، جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 124 اور سورہ انفال آیت نمبر 9 میں ذکر ہے کہ غزوہ بدر میں فرشتے مسلمانوں کے لیے مدد لے کر آئے۔ اس کے علاوہ پہلی امتوں پر عذاب کے لیے بھی آتے تھے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 58 سے لے کر 75 آیت نمبر 75 تک قوم لوط علیہ السلام کے ذکر ہے، اور ان آیات سے فرشتوں کو زمین پر نافرمان قوموں پر عذاب لانے کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ منکر نکیر، کرامن کاتبین اور ملک الموت، ان سب فرشتوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ معاملہ کچھ الگ ہے۔ یہاں اس وقت نہیں پیغام لایا جا رہا ہے، نہ ہی نصرت کی جا رہی ہے، اور نہ ہی عذاب دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی روح قبض کی جا رہی ہے، بلکہ یہاں علم سکھایا جا رہا ہے۔ اور میری تحقیق کے مطابق اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی، مطلب اسلامی اکاؤنٹس میں کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس میں یہ بات آئی ہو کہ فرشتوں نے انسانوں کو کوئی علم سکھایا ہو، جیسے ایک نبی اپنی امت کو اور ایک استاد اپنے شاگرد کو سکھاتا ہے۔ کئی علماء نے ان اشکالات سے بچنے کے لیے اس آیت مبارکہ کا ایک ایسا مفہوم نکالا ہے جو ان اشکالات کو بھی دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یعنی فرشتوں کو زمین پر جن مقاصد کے لیے بھیجا جاتا ہے ان کی بھی نفی نہیں ہوتی۔ اگر یہ مان کر چلا جائے کہ ہاروت اور ماروت زمین پر انسانوں کی نصرت یعنی مدد کے لیے آئے تھے، تو اس کا مطلب ہاروت اور ماروت پر ایک ایسا علم نازل کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، جس کی مدد سے وہ لوگوں کی نصرت کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں۔ اگر اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کو دیکھا جائے تو پہلے حصے میں جادو یعنی شیاطین کی عملیات اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اگر یہ مان کر چلا جائے کہ اس وقت بنی اسرائیل میں چونکہ یہ بات مشہور تھی کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے جنات وغیرہ پر حکومت کرتے تھے، تو شیطانی عملیات یعنی جادو اور سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات جس طرح انبیاء کی تعلیمات ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے میں مکس کر دی گئی تھیں، یعنی جادو اور سلیمان علیہ السلام کے معجزات وغیرہ کو ملا جلا کر پیش کیا گیا تھا، ان میں گڑبڑ کی گئی تھی۔ وہ اس طرح کے لوگ شیاطین کو بھٹکانے کے لیے ان کے سامنے ایسے کام کرتے جو بظاہر ناممکن ہوتے،
یا انسانوں کے بس میں نہ آتے، تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر شیاطین نے یہ بات ڈال دی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی نعوذ باللہ جادو کے ذریعے جنات پر حکومت کی ہے، ان کے تمام معجزات انہی جنات کی مدد سے ہوتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا دفاع کیا ہے اور فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے، بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو انسانی نصرت کے لیے زمین پر بھیجا، اور انہیں ایسا علم دیا گیا کہ وہ زمین پر آ کر شیطانی علوم یعنی جادو اور سلیمان علیہ السلام کے معجزات اور ان کے افعال کو الگ الگ کر کے دکھائیں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کون سے شیطانی عمل ہیں یعنی جادو ہے، اور کون سے عمل حضرت سلیمان علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں، معجزات ہیں، یا پھر ان کی طاقتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی۔ تو یہ علم جب لوگوں تک پہنچا تو کون سا علم شیطانی ہے اور کون سا نہیں، تو انہوں نے شیطانی علم کو یعنی جادو کو اپنایا اور شیاطین کی مدد لی، اور ان کی مدد سے معاشرے میں فساد پیدا کیا۔ اور اسی آیت کے آخری حصے میں مفہوم کے مطابق ان لوگوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی گھاٹے کا سودے میں پڑ گئے، اور جو کوئی جادو کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔ اگر ہاروت اور ماروت کو دیے جانے والے علم کو آسان لفظوں میں سمجھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا علم دیا گیا تھا، وہ لوگوں کو شیطانی علوم اور رحمانی علوم کو الگ الگ کر کے بتا سکیں، تاکہ لوگ شیطانی علوم یعنی جادو سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ یہ بات تو صاف ہے کہ ہاروت اور ماروت بابل شہر میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے اتارے گئے تھے، اور آیت مبارکہ کے مضمون سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاروت اور ماروت بنی اسرائیل کی طرف اتارے گئے تھے۔ اگر بنی اسرائیل کی ٹائم لائن دیکھی جائے تو بنی اسرائیل بابل شہر میں بخت نصر کے دور میں قیدی بن کر لائے گئے تھے، کیونکہ بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں پہلا ٹیمپل تباہ کیا تھا اور یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ 538 قبل مسیح میں فارسی بادشاہ سائرس دی گریٹ نے بابل کو فتح کیا اور یہودیوں کو اپنے علاقے یعنی یروشلم میں واپس جانے کی اجازت دی، جہاں پہنچ کر یہودیوں نے پرشین کنگ ڈیریس II کی مدد سے 516 قبل مسیح میں اپنا دوسرا ہیکل یعنی دوسرا ٹیمپل تعمیر کیا، اور اس کے بعد یہودی بابل میں ایک قوم کی حیثیت سے دوبارہ نہیں گئے۔ اگر ہاروت اور ماروت کے ٹائم پیریڈ کو دیکھا جائے تو یہ ممکن ہے کہ انہی 70 سالہ بنی اسرائیل کی جلا وطنی کے ٹائم کے ہاں اتارے گئے تھے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی جادو جیسے کفری عمل میں پڑ گئے تھے، اور آج بھی یہودیوں میں جادو کی پیور شکل موجود ہے۔ تو یہ زیادہ ممکن ہے کہ ہاروت اور ماروت بنی اسرائیل ہی کی طرف آئے تھے۔ بہرحال مکمل علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور جہاں تک بات ہے ہاروت اور ماروت زہرا نامی ایک عورت کے عشق میں پڑ گئے تھے، اور زہرا نے ان فرشتوں سے آسمانوں یعنی جنت میں جانے کا علم سیکھ لیا، اور اس نے فرشتوں کو گناہ پر آمادہ کر لیا، جس پر فرشتوں کو سزا کے طور پر بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، اور زہرا نے آسمان یعنی جنت میں جانے کے لیے اس علم کا استعمال کیا جس کی سزا میں اسے ایک سیارے میں بدل دیا گیا جسے آج وینس کہتے ہیں۔ یہ سب اسرائیلی من گھڑت روایات ہیں، کیونکہ فرشتے انسان نہیں ہیں، وہ محض انسانوں کی نصرت کے لیے اترے تھے، تو ان کے اندر انسانی جذبات پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔ دوستو، میری قرآن شریف پہ کی گئی یہ ریسرچ علماء کی نظر سے ہو کر آتی ہے، پھر بھی ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ میری ذاتی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قرآن کے کانٹیکسٹ کا وہی ہی مطلب ہو، یہ میری اپنی طرف سے ذاتی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ قرآن کا اصل کانٹیکسٹ سے کئی ممکنہ انٹرپریٹیشن نکالی جا سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو درست انٹرپریٹیشن پہنچنے تک توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی اس طرح کی بہترین اور قرآنی معلومات پہنچ سکے۔